جو اس وقت ہم انفارمیشن وارفیئر دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے جس پہ کئی بھی نیریٹیوز بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے جو لنکڈ اکاؤنٹس ہیں، جو سافٹ فیسز ہیں، وہ ری ٹویٹس کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ جنگ کا بہت پرانا ٹول ہے. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا لگے. ہر لڑائی جو ہے وہ دو محاذوں پہ ہوتی ہے. ایک تو آپ کا فوجی محاذ ہے اور ہمارے ظاہر فوجی قربانیاں دے رہے ہیں. سیاسی محاذ ہمارا بہت کمزور ہے. بلوچستان جو تھا وہ 1970 سے پہلے یہ جو موجودہ بلوچستان ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ 3 ڈفرنٹ ایریاز تھے. گوادر جو تھا وہ عمان کے پاس تھا، ہم نے ان سے خریدا. 4 ایریاز کو آپ نے 1970 میں اکٹھا کر دیا جو 43% بنتا ہے پاکستان کا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئٹہ میں، اب وہ گوادر میں اس کے لیے جانا، زیارت میں جانا، باقی جگہوں پہ جانا ویسے ہی پاسبل نہیں تھا. ایک ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کریٹ ہوا 1970 میں، وہ بڑھتا چلا گیا. بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت یہ اختر مینگل صاحب کے جو والد تھے عطا مینگل، انہوں نے بلوچائزیشن آف بلوچستان جو شروع کی. انہوں نے تمام پنجابی ٹیچرز تھے ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا. آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم بیٹھ گیا کیونکہ سارے جو اسکولوں میں پڑھانے والے جو تھے وہ تو پنجابی تھے. اور انتہائی اس طرح کے جو منافقت پہ مبنی اور ایک بہت ہی چھوٹی سیاست کے اوپر مبنی جو فیصلے تھے، اس سے تعلیمی انفراسٹرکچر تھا اور بیوروکریٹک انفراسٹرکچر تھا وہ گر گیا. کہ جو پاکستان کی 3 بڑی وفاقی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، PMLN ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ تینوں اس سیاسی معاملات میں ہماری اس وقت لڑائی ہے اس میں خاموش ہے. اگر بلوچستان کا آپ کہیں نا کہ ایک چیلنج کیا ہے تو وہ چیلنج ہے ان 3 جماعتوں کی جو خاموشی ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی لڑائی ہے بلوچستان کے اندر وہ صرف فوج لڑ رہی. بلوچستان ہی وہ واحد پروونس ہے جس کے ساتھ ہم نے ٹیریٹوریلی اتنا بڑا پلے کیا، باقی صوبوں کے ساتھ اتنا بڑا پلے نہیں ہوا. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ بلوچستان کا سارا جو پختون علاقہ ہے وہ بھی اب ایک ایسے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے جس میں ان کے سے نہیں، ان لوگوں کو ایلینیٹ نہیں کر پائی یورپی یونین. اور یورپی یونین جو ہے وہ اس جو فتنہ ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. لیمبرگینیاں تو وہ چلا رہا ہے. ہربیار مری کے پاس لیمبرگینی ہے. یار کمال ہے. یہاں پہ پورا علاقہ جو ہے اس میں آپ جو کر سکتے ہیں، پورا ضلع ہی میرا خیال ہے ایک گاڑی کی قیمت پر. سر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں عوامی نمائندگی نہیں ہے؟ جو سرفراز بگٹی صاحب اور انوار کاکڑ صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہی لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے، اب بھی یہی لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں پہ نمائندگی جو ہے وہ مقامی نہیں ہے. اور اس آرگومنٹ میں احمد سے وزن ہے کہ لوکلی مقامی ہی لوگ ہیں نا. ابھی بھی اگر آپ ریشو وائز دیکھیں، بلوچستان از گیٹنگ مچ بگر بجٹ دین پنجاب پر کیپٹا. بلوچستان کی تو ٹوٹل فیصلہ آباد جتنا تو بلوچستان ہے پاپولیشن وائز. ہسٹوریکلی بلوچستان کے اندر فارن انٹرونشن اور سب سے زیادہ انٹرونشن جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہی ہوئی. السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس پوڈ کاسٹ. ناظرین، پاکستان آج جس دہشت گردی کے مسائل سے دوچار ہے، اس کا ایک محاذ تو ہمیں روایتی جنگ یعنی کنونشنل وارفیئر میں ملتا ہے جو کہ زمین پہ لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کا دوسرا محاذ اور شاید سب سے زیادہ اہم اور حساس محاذ ہے انفارمیشن وارفیئر یعنی بیانیے کی جنگ، وار آف نیریٹیوز. اس سچ اور جھوٹ کی جنگ کو سمجھنا آج ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک انیویٹیبل ضرورت بن چکا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز سیاستدان، سابق وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، جو اس وقت ہم انفارمیشن وارفیئر دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے جس پہ کئی بھی نیریٹیوز بنا لیے جاتے ہیں، کوئی دہشت گرد تنظیم اٹیک کرتی ہے اور اس کی AI ویڈیوز وہ جنریٹ کر دیتی ہے اور اس کے جو لنکڈ اکاؤنٹس ہیں، جو سافٹ فیسز ہیں، وہ ری ٹویٹس کرتے ہیں، تو یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ اور اس کو کتنا زیادہ ضروری ہے سدباب کرنا ایز کمپیئر ٹو دا کنونشنل وارفیئر آن دا گراؤنڈ؟ دیکھیے، جو پروپیگنڈا ہے نا، یہ جنگ کا بہت پرانا ٹول ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہٹلر کے جو وزیر ہے اس کا مثال دیتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا لگے. اور ہمیشہ یہ پارٹ آف وارفیئر رہا ہے. ہمیشہ پاکستان کے اندر جو بلوچستان کو لیں یا ہمارے جو باقی ایشوز بھی ہیں ان کو لیں، اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو ہر لڑائی جو ہے وہ، جس طرح آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ 2 محاذوں پہ ہوتی ہے. ایک تو آپ کا فوجی محاذ ہے اور ہمارے ظاہر فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، جو سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالکل. انہوں نے ایک محبت کی، اپنے وطن سے محبت کی ایک داستانیں رقم کرتے ہیں روز لوگ، اور ہم ان کے
مقروض ہیں ان کے لہو کے، وہ تو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے. شہیدوں کے خون کی کوئی قیمت کوئی قوم کیسے ادا کر سکتی ہے؟ ادا ہو ہی نہیں سکتی. جوان بچے روز شہادتیں دیتے ہیں. جو پرابلم پاکستان میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سیاسی محاذ ہے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا نیریٹو کی لڑائی کی، یہ ایکچولی لڑنی ہے سیاسی محاذ کے اوپر. سیاسی محاذ ہمارا بہت کمزور ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ہماری بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو وجوہات بھی ہیں. ہم نے جو انفارچونیٹلی 1970 میں کچھ ایسے فیصلے، تباہ کن فیصلے کیے کہ جن کا خمیازہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں. جو آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان جو تھا وہ 1970 سے پہلے، یہ جو موجودہ بلوچستان ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ 3 ڈفرینٹ ایریاز تھے. گوادر جو تھا وہ عمان کے پاس تھا، ہم نے ان سے خریدا. 4 ایریاز کو آپ نے 1970 میں اکٹھا کر دیا، جو 43% بنتا ہے پاکستان کا. یہ فیصلہ از خود ایک اتنا بڑا بلنڈر تھا کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور ابھی تک ہم اس کی بھگت رہے ہیں. اب آپ نے جو لسبیلا ہے، آپ نے مکران ہے، آپ نے کوئٹہ ہے، ان سب ریجنز کو اکٹھا کر دیا، پھر گوادر کو اس میں ڈال دیا. تو اس سے ایک بہت بڑی انوملی کریٹ ہوگی گورننس کی. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئٹہ میں، اب وہ گوادر میں اس کے لیے جانا، زیارت میں جانا، باقی جگہوں پہ جانا ویسے ہی پاسبل نہیں تھا. پھر ہم نے لوکل گورنمنٹس بھی ختم کر دیں. تو جو ایک ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کریٹ ہوا 1970 میں، وہ بڑھتا چلا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت یہ اختر مینگل صاحب کے جو والد تھے، عطا مینگل، انہوں نے بلوچائزیشن آف بلوچستان جو شروع کی. انہوں نے تمام جو پنجابی ٹیچرز تھے ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے دیا. پنجابی بیوروکریسی وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم بیٹھ گیا، کیونکہ سارے جو اسکولوں میں پڑھانے والے جو تھے وہ تو پنجابی تھے. اور انتہائی ایک اس طرح کے جو منافقت پہ مبنی اور ایک بہت ہی چھوٹی سیاست کے اوپر مبنی جو فیصلے تھے، اس سے جو تعلیمی انفراسٹرکچر تھا اور بیوروکریٹک انفراسٹرکچر تھا وہ گر گیا. اور انفارچونیٹلی وہ ویکیوم جو اس وقت پیدا ہوا وہ اب تک اس کو حل کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز نہیں لیے گئے. دوسرا جو پرابلم ہوا ہے ہمارا وہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کی 3 بڑی وفاقی جماعتیں ہیں، وہ تحریک انصاف ہے، وہ PMLN ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ تینوں اس سیاسی معاملات میں جو ہماری اس وقت لڑائی ہے اس میں خاموش ہے. یہ بہت بڑا پاکستان کا، اگر بلوچستان کا آپ کہیں نا کہ ایک چیلنج کیا ہے، تو وہ چیلنج ہے ان 3 جماعتوں کی جو خاموشی ہے. کیونکہ یہ جماعتیں ہیں، مثلا اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب حکومت میں تو ہیں، لیکن وہ صرف اس حد تک حکومت میں ہیں جب تک ان کے اپنے ذاتی پرکس، پرویلیجز اور بزنسز، اس کے آگے وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی لڑائی ہے بلوچستان کے اندر، وہ صرف فوج لڑ رہی ہے. جو سیاسی بیک اپ چاہیے ان کو، وہ انہیں میسر نہیں ہے، اور اس کی پھر بہت وجوہات ہیں. سر، آپ نے بلوچستان کے چیلنج کو جس طرح ٹریس بیک کیا 1970s میں، اور آپ نے اس کو پاکستان کا ایک بگیسٹ بلنڈر کہا اس ٹائم کی پالیسیز کا. اگر یہ پالیسی نہ ہوتی تو اس کے آلٹرنیٹیو میں ہم کیا پالیسی اپنا سکتے تھے اس وقت کے سرکمسٹانسز کے نیڈ کے مطابق؟ جو برٹشرز نے اپنائی تھی، جو ہسٹوریکلی بلوچستان برٹشرز نے بنایا تھا، جو 70s تک، جو ہم نے 1955 تک بنایا تھا 1 یونٹ سے پہلے. جو برٹش، دیکھیں، جو ہم انگریزوں کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں، بٹ فیکٹ از کہ اگر ہندوستان کے اندر کوئی گورننس ماڈل اور کامیاب گورننس ماڈل کسی نے دیا ہے تو وہ برٹشرز نے دیا. چاہے وہ آپ کا CRPC ہو، یعنی آپ کا جو کرمنل فوجداری نظام ہے وہ ہو، چاہے آپ کا سول سسٹم ہو. سر، یہ جو چیلنج تھا یہ باقی پروونسز بھی فیس کر رہے تھے، لیکن پھر بلوچستان ہی اس کی ریزن میں انسٹیبل کیوں ہوا؟ نہیں، باقی پروونسز یہ نہیں، اس طرح نہیں تھے. پنجاب تو ایسے ہی تھا جیسے ہے. خیبر پختونخوا تو ابھی یہ آ کے جو ٹرائبل ایریا کو مرج کیا گیا، ورنہ KP جو تھا وہ بھی 1902 سے ایسا چلا آ رہا ہے. پنجاب بھی ایسے چلا آ رہا تھا، سندھ بھی ایسے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. سوائے اس کے کہ وہ آپ نے کراچی جو تھا اس کو کیپٹل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، پھر آپ نے واپس اس کو سندھ میں شامل کر دیا. باقی تو یہ صوبے ایسے نہیں تھے. بلوچستان ہی وہ واحد پروونس ہے جس کے ساتھ ہم نے ٹیریٹوریلی اتنا بڑا پلے کیا. باقی صوبوں کے ساتھ اتنا بڑا پلے نہیں ہوا. اب اس کے بعد دیکھیں نا پرابلم کیا ہو گئی ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ بلوچستان کا سارا جو پختون علاقہ ہے وہ بھی اب ایک ایسے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے جس میں ان کے سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا جو بلوچ علاقہ ہے
اس کے اوپر آپ سارا کوئٹہ سے جو ہے وہ وہاں پہ کرتے ہیں, اور کوئٹہ اٹ سیلف از اے پختون سٹی. سو پھر چیف منسٹر کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں ایڈمنسٹریشن کر سکے. اس کے نتیجے میں جب لوکل لوگ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہیں اور آپ کے فیصلے کرنے ہیں ان لوگوں نے جو کہ باہر سے گئے ہوئے ہیں اور لوکل ان کا وہ انفلوئنس نہیں ہے, اس کے نتیجے میں آپ کا جو سارا ڈھانچہ ہے سیاسی وہ متاثر ہو جاتا ہے. سو انفارچونیٹلی اس وقت دو بڑے چیلنج چل رہے ہیں. ایک تو چیلنج یہ چل رہا ہے جس کو آپ کے سیپریٹسٹ انکیش کرتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری سے نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں, الیکشن فیئر نہیں ہوتے. تو بھی الیکشن پنجاب میں فیئر ہوتے ہیں, سندھ میں فیئر ہوتے ہیں, جو یہ مسئلے تو پورے پاکستان کے ہیں نا. وہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان میں چونکہ اتنی دفعہ یہ ریٹرک استعمال ہوتا ہے کہ بیرونی مداخلت سے, کہ اس کی وہ اصل میننگ ہی کھو گئے ہیں. بٹ فیکٹ از کہ اگر ایک ایریا جہاں پہ سیریس بیرونی مداخلت ہے تو وہ بلوچستان ہے. اور یہ مداخلت ابھی کی نہیں ہے, یہ 1921 کی ہے. 1921 میں کیا ہوا کہ جو رشین پالٹ بیورو تھا اس کا اجلاس ہوتا ہے, اور اس اجلاس کی آپ ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے گرم پانی تک پہنچنا تو پھر ہم نے بلوچستان جو ہے اس میں انٹروین کرنا ہے. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کرایا گیا سوویت یونین اور افغانستان گٹھ جوڑ میں, اور اس کے بعد سے یہ سارا جو انٹروینشن ہے وہ پہلے سوویت یونین کرتا تھا, اب انڈیا کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے کلبھوشن جادیو کا جو پورا نیٹ ورک تھا وہ پکڑا گیا تھا. سو بیرونی مداخلت بلوچستان میں تو کوئی اس پہ دو رائے ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو روکنا ہے آپ نے. سو آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز آپ کے نہیں ہیں, دوسرا آپ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ نہیں روک پائے. پھر تیسرا اگر آپ مجھے فیلئر اگر آپ ہم بات کریں, ان لوگوں کو ایلینیٹ نہیں کر پائی یورپی یونین میں, اور یورپی یونین جو ہے وہ اس جو فتنہ ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ان کو فنڈنگ مل رہی ہے, ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. لیمبرگینیاں تو وہ چلا رہا ہے اپنا ہربیار مری, ہربیار مری کے پاس لیمبرگینی ہے یار, کمال ہے. یہاں پہ پورا جو ہے وہ علاقہ جو ہے اس میں آپ جو کر سکتے ہیں, پورے کا پورا ضلع ہی میرا خیال ہے ایک گاڑی کی قیمت میں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں عوامی نمائندگی نہیں ہے؟ اگر ہم 2024 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں کہ پرٹیکولرلی اس میں عوامی نمائندگی نہیں آئی, تو 2024 میں تو صرف 10 لوگ آئے ہیں نئے اسمبلی میں, تو اس سے پہلے تک جو لوگ موجود ہیں وہ تو عوامی نمائندگی سے ہی آ رہے ہیں, وہ عوام سے ہی الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ جو 10 لوگ نئے ہیں ان میں بھی اگر ہم نیم کاؤنٹ کریں تو یہ لوگ ہیں جو ٹرائبل لنکیجز سے ہیں, ٹرائبل کنیکشن سے ہیں. تو پھر ہم کیسے یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ عوامی نمائندگی نہیں؟ آپ کی بات بالکل وزن ہے اس میں بھی, اور جو سرفراز بگٹی صاحب اور انوار کاکڑ صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہی لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے, اب بھی یہی لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں پہ نمائندگی جو ہے وہ مقامی نہیں ہے. اور اس آرگومنٹ میں مجھ سے وزن ہے, آپ نے بھی جو بات کی ہے اس میں بھی وزن ہے کہ لوکلی مقامی ہی لوگ ہیں نا. لیکن دیکھیے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ووٹ سے نہیں آئے, اور اس کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے الیکٹورل پروسیس میں اور ہمارے اسمبلی میں. اس کے اوپر بھی آپ کو, جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی کہ آپ کو بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بیانیہ انفارچونیٹلی اس وقت ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کا بلوچستان کا جو نیریٹو ہے وہ سوائے یہ دو لوگ جن کا میں نے نام لیا, سرفراز بگٹی ہیں, اور باقی لوگ تو بلوچستان میں بھی یہ بات نہیں کرتے, جو کہ ان کو کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ کیا ہے. گورنر صاحب کو میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں, مینگل صاحب کو کہ وہ اس مندو خیل صاحب کو کہ وہ کبھی اس میں ہو نہ ہو. سو یہ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنے. دیکھیں پروپیگنڈا جو بھی ہے نا, آپ اس کا جواب کاؤنٹر پروپیگنڈے سے یا کاؤنٹر آرگومنٹ سے کریں گے. آرگومنٹ کو دلیل کا جواب تو دلیل سے ہی ہوگا نا, بالکل دلیل نہیں ہے تو آپ کا جواب نہیں ہے. اور پھر لوکل گورنمنٹ, جو اصل پرابلم ہے وہ اسمبلی کا پرابلم نہیں ہے, اصل پرابلم لوکل گورنمنٹ کا پرابلم ہے. آپ نے آرٹیکل 140A آئین میں لکھا, اس میں آپ نے لکھا کہ پروونشل گورنمنٹ شیل ڈیوالو ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی آن ڈسٹرکٹس. بلوچستان نے, پنجاب نے, سندھ میں ایک گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, سمپل ہے نا, مثلا زیارت ہے یا کوادر ہے یا کوئٹہ ہے یا کوئی اور علاقہ ہے, جو بھی مجھے پتا ہے کہ میرے پیسے جو ہیں, جو ٹیکس کا میرا حصہ بنتا ہے وہ میرے علاقے میں آ گیا ہے, پھر میں جانوں اور میرا میئر جانے. اب جب تک یہ ایک پرائمری پرابلم ہم سالو نہیں کرتے اور لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے, دیکھیں نا لوگوں کو یہ احساس دلانا بڑا آسان ہے, جی ہمارے وسائل پہ تو باہر والے آ کے قابض ہو گئے ہیں جی, اور یہ نہیں ہو گیا, اور یہ ہو گیا, اور وہ ہو گیا. لیکن جب ایک دفعہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا دیں گے, پروونشل فائنانس کمیشن ہو جائے گا, پیسے آپ کے پاس چلے گئے, آپ جانے, آپ کا کام جانے, پھر میری ذمہ داری تو نہیں ہے اس کو خرچ کرنا. ابھی بھی اگر آپ ریشو وائز دیکھیں, بلوچستان از گیٹنگ
getting much bigger budget than Punjab per capita. Per capita اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بلوچستان کی تو ٹوٹل فیصلہ آباد جتنا تو بلوچستان ہے پاپولیشن وائز, اور آپ بجٹ سے اٹھا کے دیکھیں کیا ہے وہ کدھر جا رہے ہیں. اس طرح یہ جو مس یوز آف فنڈز ہے یہ لوکل گورنمنٹ سے کنٹرول ہوگی اور لوکل پارٹیسپیشن سے کام ہوگا. سر آپ سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دے آر ڈوئنگ واٹ ایور دے کوڈ. ایٹ لیسٹ تو سرفراز بگٹی کا مجھے یہ ان کی بات پسند ہے کہ انہیں کلیئرٹی ہے. ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو انہیں کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. میرے خیال کے اندر جو انہیں بہت ضرورت ہے کہ وہ فوراً وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کریں یا پروونشل فائنانس کمیشن تو فوراً کریں, وہ کام انہوں نے نہیں کیے. لیکن آئی وڈ سے کہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے اس ساری لیڈرشپ ہے وہ سرفراز ہی کے پاس. سر آپ نے باقی اہم مسائل پہ گفتگو کی. ٹیررزم از ون آف دا بگیسٹ ایشوز آف بلوچستان. تو اگر ہم ریسنٹلی زیارت ہنا اڑک اور مستونگ میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہمیں BLA, TTP اور داعش کا ایک نیکسس دکھ رہا ہے بلوچستان میں ابھرتا ہوا, آپ اس نیکسس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا کہ ہسٹوریکلی بلوچستان کے اندر فورن انٹرونشن ہے اور افغانستان کے تھرو ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ انٹرونشن جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہی ہوئی ہے. درمیان میں لوگوں نے کہا ایران کے بھی ذریعے ہوئی ہے, بٹ مجھے فرینکلی اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایران کی جو لڑائی ہے اس کا اس کے اندر کتنا حصہ ہے کتنا نہیں ہے. بٹ افغانستان کا تو بڑا ایویڈنٹ ہے, اور پہلے سوویت یونین کے ذریعے ہو رہی تھی, اب انڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. اور یہ جو تینوں تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہیں؟ تینوں کے افغانستان میں. بالکل. اور پاکستان جب افغانستان کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے جی ان کو آپ ختم کریں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو مین ڈسکشن تھی ہماری امریکہ کے ساتھ بھی وہاں پہ یہ ہوا دوحہ میں کہ انہوں نے کہا, طالبان نے کہا کہ ہم امریکہ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی ملک امریکہ کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اینڈ ٹو دا کریڈٹ آف پاکستان فارن آفس ہم نے یہ بات کہی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف امریکہ نہیں لکھیں, آپ یہ لکھیں گے کہ کسی تیسرے ملک کے خلاف ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی. سو دوحہ ایگریمنٹ جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت برسر اقتدار آئی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ الاؤ نہیں کریں گے کوئی ٹیررزم گروپ اگینسٹ اینی تھرڈ کنٹری. بٹ انفارچونیٹلی وہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ یہاں پہ خراب ہے. اور ٹیررزم میں میرے خیال کے اندر اگر اس وقت جو سچویشن ہے, ہمیں جو سپلائی لائنز ہیں ان کی وہ آپ نے ختم کرنی, اور وہ اس کے اوپر اصل توجہ ہے. ہماری یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ایک ڈیفینسو لڑائی میں چلے گئے ہیں. اگرچہ آئی مسٹ سے کہ یہ جو افغانستان کے اوپر جو ہم نے اٹیکس کیے ہیں یا BLA کے اوپر جو کیے ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں اور بڑے زبردست ہیں, لیکن آپ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ہم ایک فل فلیج جو ہے وہ اس میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں لگا جا سکتے, بیکاز دیٹ از آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو سر. بلوچستان میں آپریشن شابان چل رہا ہے, آپریشن عزم چل رہا ہے. ان میں جب دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں, جب وہ کنفیس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح برین واش کر کے BLA میں لے جایا گیا, تو ہمیں ایک سافٹ ونگ دکھتا ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, اور وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے فارم میں, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی فارم میں, جس طرح BSO آزاد, آپ یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے, اور ساتھ ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس ٹائم پہ. اور اس کے علاوہ اس وقت ہم BYC کو دیکھ رہے ہیں جس کی قیادت اس وقت امپریزنٹ ہے مہارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی, جن کو ہم نے سزائیں بھی دی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سافٹ فرنٹس ہیں ان کو ٹیکل کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی تو کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ایک کمینڈیبل کام ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جب میں نے جس آپ سے عرض کیا کہ آپ نے دلیل کا جواب تو دلیل ہی ہوتا ہے, آپ نے اور اس سے کیا آپ نے اس کو کرنا ہے. اور جو ہمارا فیلئر ہے وہ اس فرنٹ کے اوپر ہے, جو آئی وڈ سے کہ جو ہمارا پالیٹکس کا فیلئر, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے کھڑی نہیں ہو پا رہی اپنی فوج کے ساتھ, سیکورٹی اداروں کے ساتھ, کہ وہ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس قدر اسٹوپڈ نیریٹو ہے کہ ہم 25 لاکھ کی آبادی کا ملک بنا دیں گے یا 30 لاکھ کی آبادی کا ملک بنا دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک علاقہ ہوں گے جو بیسیکلی پوری ریجن کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو وہ ایک دے رہا ہوگا سینچری, جہاں پہ وہ بیٹھ کے چین کے خلاف بھی کریں گے, افغانستان, پاکستان, چین, رشیا, کون ملک, کون ایون انڈیا, کون یہ الاؤ کرے گا کہ آپ یہ سینچری جو ہے بنا لیں. سو جو انڈیا ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے. خطہ وہ بھی وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان اس وجہ سے ٹوٹ جائے. یہاں پہ کون اس خطے کو, افغانستان نہیں سنبھل رہا, ہم ایک اور 25-30 لاکھ کا خطہ بنا دیں گے اس طرح کا ٹیریٹری کا. جو
یہ اس وقت میں پریکٹیکل اسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ ہمیں 75 سال اور بھی لڑنا پڑا ہم لڑ لیں گے, لیکن ہم جو ہے یہ تو الاؤ نہیں کریں گے کہ ہمارے ہمسائے میں یا ادھر جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ بن جائے اور جس کے اوپر بلوچوں کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. جو بات یہ کر رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں نا جی بلوچستان ہم آزاد ہو جائے گا, یہ ایک ایسا خطہ ہوگا جس میں بلوچوں کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا. اس کے اندر انٹرنیشنل پاورز کا رول ہوگا, جو اپنی جو جنگیں ہیں وہ آ کے یہاں سے پلان کریں گی اور لڑیں گی. تو میں تو اگر میں ایز اے پاکستانی تو میں تو میں تو آخر تک لڑوں گا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا بھارت ہمارا پانی روک لے تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے پھر. بالکل سر آپ نے اس کے ریزنز جو ہیں وہ ڈائسیکٹ کر کے بتا دیے ہیں کہ ان کا بیسیکلی یہ فورن آپریٹیوز ہیں اور یہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ٹیررزم کا جو ان کا پیٹرن ہے اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں, کہتے تو ہیں یہ کہ بلوچ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, بلوچ رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن بلوچ انٹیلیجنشیا کو بلوچ لوکل ورکرز, بس ڈرائیورز, ٹرک ڈرائیورز اور سبزی فروشوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. بسوں کو روکتے ہیں, ٹرکوں کو روکتے ہیں اور ان کے ڈرائیور سے بھتہ وصول کرتے ہیں, ایکسٹورشن منی جس کو ہم فائنینشیل ٹیررزم بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ منطق کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ بلوچ رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ عام بلوچوں کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے نا وہ اس نے اپنی ہی ایک موریلٹی انوینٹ کر لی ہوتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اینڈ ہے وہ ہم نے سیکیور کرنا ہے اور مینز میٹر نہیں کرتے. سو اس لیے جو آپ کا جو اس وقت اسی لیے دیکھیں اس کو کیوں پبلک سمپتھی حاصل نہیں ہو رہی. جب یہ پنجابیوں کو اتار کے شہید کیا جاتا ہے یا ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا جاتا ہے, اگر آپ رائٹس کی موومنٹ جو ہوتی ہیں نا وہ وائلنٹ نہیں ہوتی. مطلب جو بھی ہے, جب اپنے مہاتما گاندھی نے جو یہاں پہ اپنے ہندوستان کے رائٹس کے لیے موومنٹ شروع کی تھی تو پہلا پرنسپل کیا تھا؟ اہنسا, نان وائلنس. باچا خان نے جب موومنٹ شروع کی تھی تو پہلا پرنسپل کیا تھا؟ پیس, امن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب رائٹس کی بات کی تھی تو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے وہ لڑے تھے. جو دنیا کی جو بڑی تحریکیں ہوتی ہیں نا, جو رائٹس کی موومنٹس ہوتی ہیں, ان کا جو پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ وہ پیسفل ہوں گی, وہ وائلنٹ نہیں ہوں گی. جو وائلنٹ اپنے لڑائیاں ہیں یا جو ریولوشنز ہیں یا وہ جو لڑے گئے ہیں وہ ہر ایک ناکام ہوا ہے. سب سے بڑی مثال آپ بتائیے نا مجھے, انقلاب فرانس سے بڑا ریولوشن تو کوئی نہیں ہوا نا. تو انقلاب فرانس جو ہے وہ آنے کے ودن 30 ایئرز ناکام ہو گیا. اور یہاں پہ تو انقلاب کا بھی ایشو نہیں ہے نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے رائٹس اور ایک ہے کہ اس کی پریکٹیکل اس کو آپ نے لگانا ہے. اب مجھے آپ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیپینڈنس ہوگی تو ہمارے پاس رائٹس آ جائیں گے اور ہم رول کریں گے ٹیریٹری. تھوڑی بہت بھی جس بندے میں کامن سینس ہو اور عقل ہو وہ سوچے گا کہ آپ کروڑوں کی آبادی کے درمیان میں ایک 30 لاکھ کی آبادی کا ملک یا 35 لاکھ کی آبادی کا ملک کیسے سروائیو کرے گا, سوائے اس کے کہ اس کی ٹیریٹری کو, وہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی ایک لڑائی ہوگی کہ ہاں اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اور وہ ہماجگاہ بن جائے گا ٹیررزم کا. تو جو 30 لاکھ کی آبادی ہے سب سے پہلے ایکسٹریکیٹ تو وہ ہوگی, سب سے پہلے تو اس کو قلعہ کما ہونا ہے. یہ تو بلوچوں کے لیے یہ آزادی کا نعرہ جو ہے یہ بلوچوں کے لیے ایک خودکشی کا نعرہ ہے. بلوچستان کی جو بلوچ آبادی ہے اس کے رائٹس اگر سیکیور ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ سیکیور ہوتے ہیں. اور ہسٹوریکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بلوچستان کی ٹیریٹری ہے ہسٹوریکلی ملتان صوبے کا حصہ رہی ہے. یہ جو سارے یہ لوگ کئی منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں نا جی یہ پنجابی مزدور وہاں پہ کیا کر رہے تھے, ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 300 سال سے جو بلوچ ہیں وہ ملتان میں آ کے مزدوری کرتے ہیں, اور ملتان کے یہ جو بہاولپور کے یہ جو سارے سرائکی پنجابی ہیں یہ وہاں پہ جا کے مزدوریاں کرتے ہیں. سارا جو سیٹ اپ ہے اپنا اس کا کوئٹہ کا, بلوچستان کے باقی علاقوں کا, وہ تو ان لوگوں نے کھڑا کیا, اور ان کے بغیر بلوچستان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. جو یہ ہمارے وسیب کے پنجابی ہیں ان کے بغیر. اسی طرح ان سارے علاقوں میں بلوچ ہیں جو یہاں وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں. سو یہ جو ٹیریٹری ہے اس کے رائٹس سیکیور تب ہوتے ہیں جب وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو ہی آپ پاکستان کا کانسیپٹ کو اس سے مائنس کریں گے وہ اکنامیکلی کھڑا نہیں ہو سکتا, اور نہ اکنامک اس کی سینس ہے, نہ اس کی کوئی جیوگرافیکل سینس ہے, نہ اس کی کوئی اور سینس ہے. رائٹس کی جہاں تک بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پنجابیوں کو, سندھیوں کو, پختونوں کو یہ حق ہے کہ ان کے لوکل ریسورسز, ان کی لوکل لیڈرشپ جو ہے الیکٹڈ لیڈرشپ کو حق ہو کہ وہ خرچ کریں, اسی طرح سے بلوچستان کو بھی حق. سر سرفراز بگٹی صاحب نے اپنے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ جو بلوچستان میں اب تک خارج ایکسیس کر چکے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بانی پی ٹی
ٹی آئی کی جو اپیزمنٹ پالیسی تھی جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے بنائی، وہ ایک ریزن ہے کہ خوارج جو ہیں وہ آج بلوچوں پہ حملہ یہ تو بھٹی صاحب خیر اپنی ایک پالیٹکس کرے نا، پیٹی پالیٹکس ہے نا. آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ یہ تو ان کی ایک پیٹی پالیٹکس ہے. ظاہر ہے کہ بالکل احمقانہ بیان. اگر بلوچستان کو سب سے زیادہ نقصان اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو وہ تو بھٹی صاحب کی پارٹی نے پہنچایا ہے، پیپلز پارٹی نے، جنہوں نے 2008 میں جب مشرف صاحب نے وہ جو سارا بلوچستان کو کنٹرول کیا تھا، سب کو ایک کلاس ایریا کیا تھا اور پولیس کی جوریسڈکشن بڑھائی تھی، انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. اس کے بعد سارے ٹیررسٹ جو ہیں وہ رہا کر دیے. تو سب سے بڑا نقصان تو پھر بھٹی صاحب کی پارٹی نے، آج کل کی جو ان کی پارٹی ہے، انہوں نے پہنچایا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اپیسمنٹ پالیسی کی وجہ سے افغانستان کے جو ٹی ٹی پی ہے اس کو انفلٹریشن کا ایکسیس ملا ہے ٹو دا کے پی اینڈ بلوچستان؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو جو 3 سال پی ٹی آئی کے رہے ہیں وہی پرامن سال رہے ہیں، اور اب بھی الٹیمیٹلی آپ نے ادھر ہی جانا ہے. اٹس اے فار مور کمپلیکس تھنگ جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپوننٹس اس کو بتاتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ جو ہے فوج کا بھی تھا، پی ٹی آئی کا بھی تھا، اور میرے خیال میں الٹیمیٹلی آپ ادھر ہی جائیں گے. سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات کی. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.